السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں سورۃ الانبیاء کا اردو ترجمہ پڑھوں گا، اس کا مطالعہ کروں گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، تو آپ بھی میرے ساتھ رہیے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ لوگوں کا حساب نزدیک آ پہنچا ہے یا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو موت ہے وہ بہت قریب ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے قبر میں ہی۔ تو حساب کتاب جو ہے وہ انسان کے بہت قریب ہے، موت انسان کے بہت قریب ہے۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کس وقت، کس گھڑی، کب، کہاں مر جائے۔ ضروری نہیں کہ انسان کی صحت اچھی ہے، وہ جوان ہے تو وہ بڑھاپے تک چلا جائے۔ ممکن ہے وہ جوانی میں مر جائے، کسی حادثے میں مر جائے، کسی بیماری میں مر جائے، کوئی بھی سبب اور وجہ بن جائے اس کی موت کی۔ اور تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور انسانوں کے تجربات میں بھی، مشاہدات میں بھی یہ باتیں آئی ہوئی ہیں کہ انسان کی موت کا وقت معین نہیں ہے۔ کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل تک زندہ رہے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے۔ کس چیز سے غفلت میں منہ پھیر رہے ہیں؟ اس حساب کے دن سے، اس حساب کتاب، اس حساب اعمال کے وقت سے جو ہے وہ غفلت میں پڑے منہ پھیر رہے۔ کس طرح منہ پھیر رہے ہیں؟ وہ اس طرح کہ وہ اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنا ہے، تاکہ اسے جنت مل جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس کا حساب و کتاب جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اس دنیا میں رہ کر اللہ کی یاد جو ہے نا، اس کا اللہ کی یاد کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادات کرنی ہے، تو انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے غافل ہوتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا، اپنی آخرت کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ نمازیں نہیں پڑھتا، نیک اعمال اختیار نہیں کرتا، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا، تو رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، دوستوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، سچائی، ایمانداری، دیانتداری اور نیک اعمال کی پرواہ انسان نہیں کرتا۔ صرف دنیا میں اپنا مطلب حاصل کرنا، دنیا میں رہ کر اپنے مطلب کی چیز حاصل کرنا، جہاں مفاد ہے وہ کرنا، اس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ دنیا کی لالچ کے پیچھے انسان پڑا ہوتا ہے، دنیا کے پیسے دولت کے پیچھے انسان پڑا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ آخرت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرو، تو ایسے لوگوں کی باتوں سے وہ جو ہے وہ ان کو نظر انداز کرتے ہیں، ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، ان کی باتیں نہیں سنتے، وہ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کے احکامات
آخرت پر عمل درآمد نہیں کرتے ان سے غافل رہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون وهم فی غفلۃ معرضون کہ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے۔ یعنی لوگوں کا جو مرنے کا وقت ہے وہ قریب آ پہنچا ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی، اس کی عمر جو ہے وہ 80 سال، 90 سال، 100 سال، 110، 120 تک بھی چلی جائے تو بھی وہ موت سے بچ نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ تو یہ چیز انسانوں کے مشاہدے میں آ چکی ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ تو اسے پتہ ہے کہ اس نے مرنا ہے، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 110، 120، آخر اس نے مرنا ہے، اور پھر وہ جو مرنا ہے اس کے بعد پھر حساب کتاب ہے، مرنے کے فوراً بعد قبر میں ہی حساب کتاب۔ لیکن انسان ہے کہ وہ غفلت میں پڑا ہے اور اعراض کر رہا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، وہ غفلت میں پڑا اعراض کر رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے۔ کس چیز سے؟ نیک اعمال سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے سے منہ پھیر رہا ہے، نیک اعمال سے منہ پھیر رہا ہے، عبادات بجا لانے سے منہ پھیر رہا ہے، موت کی یاد سے منہ پھیر رہا ہے، اللہ کا خوف نہیں کرتا اور دنیا کی رنگ رلیوں میں مست ہے، گناہوں میں غرق ہے، کوئی تمیز نہیں کرتا، نیکی کی بدی کی، بد نظری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نیکی بدی میں کوئی تمیز نہیں کرتا، خیال نہیں رکھتا، اپنے آپ کو نیک نہیں بناتا۔ تو یہ ہے غفلت کی زندگی، کہ انسان جو ہے وہ غفلت کی زندگی میں جو ہے وہ مصروف ہے، غافل ہے۔ دن اس کا کیسے گزرتا ہے؟ دنیا حاصل کرنے میں، دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے میں، لیکن دین کے معاملے میں وہ لاپرواہ ہوتا ہے، وہ غافل ہوتا ہے، وہ نیک اعمال اختیار کرنے سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے غافل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ حالانکہ اس کا حساب کا جو وقت ہے، اس کی موت کا جو وقت ہے وہ بہت قریب ہے، چاہے وہ 100 سال تک زندہ رہے، چاہے وہ 150 سال تک زندہ رہے، تب بھی وہ موت قریب ہے اس کے، یہ وقت گزر جائے گا، انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو مرنے کے بعد جو پھر زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، اس کا موازنہ، اس کا کمپیریزن اگر آپ اس دنیا کی زندگی سے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تو ہزاروں سال بھی نہیں، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں بھی نہیں، اربوں بھی نہیں، انلیمیٹڈ لائف زندگی ہے وہاں پر۔ تو انسان اس انلیمیٹڈ لائف کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی فکر نہیں کرتا، اور یہ چند سال جو ہیں اس کے 80، 90، 100، 150 میکسیمم آپ کر لو، تو اس کی فکر کرتا ہے کہ بس یہ میرے خوشیوں میں گزر جائیں، مجھے پیسہ، دولت، خوشیاں، موج مستیاں، سیر سپاٹے سب حاصل ہو جائیں، اور اس میں پھر وہ کیا کرتا ہے کہ نیکی بدی کی تمیز نہیں کرتا، ہر کام کرتا ہے جس سے اسے فائدہ پہنچے، اسے مزہ آئے، چاہے وہ گناہ کا کام ہو، چاہے وہ بدی کا کام ہو۔ تو جو انسان گناہوں میں غرق ہے، نیک اعمال نہیں کرتا، نیک اعمال کرنے سے لاپرواہ ہے، غافل ہے، تو اس کے بارے میں ہے یہ آیت کہ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، مگر وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے، وہ سامنا نہیں کرنا چاہتے موت کا، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی آپ دنیا میں کیوں آئے ہو،
دنیا میں کیوں آئے ہو آخر؟ آپ اس لیے آئے ہو کہ بس آپ جو ہے وہ آپ بزنس مین بن جاؤ، دنیا کما لو، پیسہ دولت کما لو، بیوی بچوں کو کھلا لو پلا لو، خود کھا لو پی لو، عیش و عشرت موج مستیاں کر لو، اس لیے آئے ہو؟ اس لیے تو نہیں آئے. آپ آئے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی باتیں ماننے کے لیے، اللہ کی خاطر زندگی گزارنے کے لیے آپ آئے ہو اس دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن و انس کو نہیں پیدا فرمایا مگر عبادت کے لیے، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اور عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کی غلامی کریں، زندگی کا ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری میں جو ہے وہ بجا لائیں. زندگی کے ہر کام میں وہ یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. شادی کریں تو اس میں دیکھیں کہ دین کیا کہتا ہے، نوکری کریں تو اس میں یہ دیکھیں کہ دین کیا کہتا ہے، دوست بنائیں تو اس میں یہ دیکھیں کہ شریعت دین کیا کہتا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، رشتہ داری کرنی ہے، پڑوسوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ دین کیا کہتا ہے. یعنی اللہ کا دین، شریعت، اسلام، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اس سے وہ رہنمائی حاصل نہیں کرتا تو دنیا کے پیچھے بس پڑا ہوتا ہے انسان، اپنے مزوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے مگر وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں. جب کوئی دین کا عالم انہیں تبلیغ کرتا ہے، کہتا ہے یار میں آپ کے پاس قرآن کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ برے کاموں کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آؤ، رجوع کرو، نمازیں پڑھا کرو، نیک اعمال اختیار کرو، تو وہ انسان جو ہے وہ نہیں سنتا، وہ اگنور کرتا ہے، وہ تکبر سے منہ موڑ لیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ ہمیں دین سکھائیں گے، یہ ہمیں باتیں سکھائیں گے، ہم تو بہت بڑے دنیا میں بڑی عزت رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارا تو بڑا سٹیٹس ہے، پوزیشن ہے، بینک بیلنس ہے، دنیا والے ہمیں بڑی ہماری عزت کرتے ہیں، اور یہ دین کے مولوی، دین کے لوگ ہمیں باتیں سکھائیں گے. تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، دینی لوگوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کی موقع پڑے تو تذلیل بھی کرتے ہیں. تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں، وہ غفلت میں زندگی بسر کرتے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے. یعنی مذاق میں سنتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں، سیریس نہیں لیتے، ہنسی مذاق اور کھیل کود اور انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کے طور پر اس کو ایک کھیل کے طور پر لے لیتے ہیں کہ چلو یار اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا باتیں بتا رہا ہے ہمیں. تو یہ ہے کہ نصیحت، کوئی نئی نصیحت لوگوں کے پاس نہیں آتی. اب قرآن جو ہے وہ آخری نصیحت ہے، وہ آ چکی ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے. اور قرآن کی نصیحت کو آگے پہنچانے والے، اس کی تبلیغ اور ابلاغ کرنے والے علماء کرام، علماء ربانیین، اولیاء کرام، اور پھر ان سے نیچے عام مومنین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو لوگ ہیں، جو دنیا دار ہیں، دنیا پرست ہیں، غفلت میں زندگی گزارنے والے ہیں، وہ اسے کھیل کے طور پر سنتے ہیں.
اسے کھیل کے طور پر سنتے ہیں، سیریس نہیں لیتے، سنجیدہ نہیں لیتے اس پیغام کو، اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، یعنی سیریس اس کو نہیں لیتے، اہمیت نہیں دیتے۔ تو جب بھی کوئی نیا بندہ ان کے پاس آتا ہے، کوئی عالم دین ان کے پاس آیا، انہوں نے مثلاً سوشل میڈیا آن کیا، دیکھا تو کوئی عالم دین کی ویڈیو آ گئی، اس کو انہوں نے غلطی سے چلو کلک کر دیا، یا انہوں نے دیکھا کہ چلو میں سن لوں کہ کیا کہتا ہے، تو جب انہوں نے اس کو سنا تو اس کو انہوں نے اہمیت نہیں دی، کھیلتے ہوئے سنا، ایک کان سے سن لیا، دوسرے کان سے نکال دیا، اور پورا کسی عالم دین کا پورا خطاب بھی نہیں سنا، اس کی پوری بات کو سنا نہیں، سمجھا نہیں، غور نہیں کیا جو وہ قرآن کی تبلیغ کر رہا تھا۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے دنیا دار لوگوں کے ساتھ کہ اس کے بعد پھر جب بھی کوئی بھی بندہ ان کے پاس قرآن کا پیغام لے کر آتا ہے، انہیں تبلیغ کرتا ہے، تو وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ یعنی زندگی میں جب کبھی بھی ایسے لوگوں کو موقع میسر آتا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی دین کا عالم آتا ہے، یا ہماری طرح کوئی ایک عام مومن آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار نمازیں پڑھا کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، تو وہ لوگ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو ہم جو مومنین ہیں اور ہم سے اوپر جو علماء کرام ہیں، علماء صالحین ہیں، وہ جو بھی نصیحت کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، وہ قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ اپنی طرف نہیں بلاتے، وہ قرآن کی طرف بلاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ تو جب وہ اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو غفلت میں زندگی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، کیونکہ ان کو تو زندگی ایسی پسند ہے جو کہ کھیل کود والی ہو، وہ کھیل تماشے، سیر سپاٹے، انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ، ہر وقت بس انہی چیزوں کے عادی ہوتے ہیں۔ تو جب ان کے سامنے کوئی دین کی بات پیش کی جاتی ہے، اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، تو اسے بھی وہ انٹرٹینمنٹ کے طور پر بس سن لیا، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیا، کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں ان باتوں کو، سیریس نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سنجیدہ نہیں لیتے۔ اور یا پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، وہ تمسخر بھی اڑاتے ہیں مولویوں کا، علماء دین کا، مومنین کا۔ اگلی آیت میں فرمایا ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ظالم لوگ، یعنی یہ لوگ ظالم ہیں، یہ جو قرآن کی باتیں نہیں سنتے اور غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ظالم لوگ آپس میں چپ کے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے، تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟ یعنی اب یہاں پر اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہے کہ جن کے بارے میں کفار جو دنیا پرست تھے، دنیا دار تھے، وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ شخص جو ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری طرح کا آدمی ہے، تمہارے جیسا آدمی ہے، تو پھر تم کیوں آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں آتے ہو؟ یعنی اس کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے، اس کو گویا یہ لوگ جادو کرا رہے تھے، جادو ہے، کوئی جادو کی باتیں ہیں بس، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ ہے کہ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ لوگ، یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں، وہ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔
تو یہ آپس میں چپ کے باتیں کرتے ہیں۔ تو اب آج کے زمانے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اور اطاعت میں جو علماء صالحین دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ابلاغ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی لوگ ایسے ہی باتیں بناتے ہیں کہ یہ بھی تو ہماری طرح آدمی ہے، یہ بھی ہماری طرح آدمی ہے، جس طرح ہمیں رزق کی ضرورت ہے اسے بھی رزق کی ضرورت ہے، یہ بھی کھاتا ہے پیتا ہے، تو ہم کیوں اس کی بات مانیں؟ تو وہ لوگ جو ہیں اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ کفار جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ نظر انداز کرتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ اور آج بھی جو لوگ دنیا پرست، دنیا دار، کافر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی دیندار لوگوں کا اسی طرح انکار کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے ذوم میں ان کی بات نہیں مانتے، سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح چونکہ بشر ہیں تو ہم کیوں ان کی بات مانیں۔ یعنی یہ گویا کہ تصور توقع کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی بشر نہ آئے، کوئی آسمانی مخلوق آئے کہ جو انسانوں کی طرح نہ ہو، کوئی الگ قسم کی کوئی مخلوق ہو، تو وہ شاید یہ گمان کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ ایسا کوئی ہو تو ہم مان لیں۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ جب بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے کسی کو بھیجتا ہے تو وہ انسانوں کو ہی بھیجتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا رب اسے جانتا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس پوری کائنات میں، آسمانوں میں اور زمین میں، جو انسان بھی، جو مخلوق بھی، جو بھی کوئی بات کرتا ہے، جو انسان کوئی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اس بات کو جانتا ہے، سنتا ہے۔ بلکہ ظالم لوگ کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لیں۔ یہ اب کافر لوگ جو تھے وہ اس وقت یہ اعتراض کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ پریشان باتیں ہیں، خواب میں دیکھ لی ہیں، معاذ اللہ۔ تو پھر آگے وہ کہتے تھے کافر لوگ کہ نہیں، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔ یہ اب کافروں کے اقوال جو ہے نا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کافر یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ تو قرآن کو خواب میں دیکھ لیا، اس نے خواب میں یہ باتیں معلوم کر لی ہیں، تو یہ نبی، یہ جو پیغمبر ہے وہ مانتے تو نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خواب میں یہ باتیں دیکھ لی، یا اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یا یہ شعر ہے، یا پھر یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کوئی ایسی نشانی ہمارے پاس لائے کہ جو جیسے پہلے پیغمبر آتے تھے وہ نشانیاں لے کر آتے تھے، اس طرح کی کوئی نشانی لے کر آئے۔ تو وہ یہ اعتراضات کرتے تھے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھیں، وہ نہیں لاتی تھیں ایمان، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی پہلے بھی تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء آئے تھے پیغام لے کر تو لوگوں نے نہیں مانا تھا، لوگ انکار کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے سوائے قلیل لوگوں کے، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی اللہ کا نبی آتا ہے تو لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثریت جو ہوتی ہے وہ انکار کرتی ہے، تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں بھی کئی مقامات پر یہ مذکور ہے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام نازل ہوا ہے، جو وحی نازل ہوئی ہے، تو اس کو بھی اکثریت نہیں مانتی. تھوڑے لوگ ہیں جو مانتے ہیں، تھوڑے لوگ ماننے والے. جیسے مثلاً ایک آیت میں فرمایا کہ اگر تو نے زمین میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت کی پیروی کی تو وہ تجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے. اور اسی طرح اور دیگر آیات بھی قرآن شریف میں مذکور ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثریت ایمان نہیں لاتی. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر مسلمان ہو جاتے ہیں مگر عملی طور پر وہ کافرانہ زندگی بسر کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے. نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، اسی طرح کافرانہ اعمال اختیار کرتے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو. یعنی یہ جو آیت ہے اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ بات کافروں سے کہہ دو کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا تھا اور ان کی طرف وحی کی جاتی تھی. اور اگر تم نہیں جانتے، یعنی کافروں سے خطاب ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو جو اہل ذکر ہیں، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں ذکر والے لوگ، یعنی جو علماء دین ہیں، ان سے پوچھ لو. اگلی آیت میں فرمایا اور ہم نے ان کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے تھے، یعنی نبیوں کے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں، ظاہر نبی انسان ہوتا ہے، انسانوں میں سے، مردوں میں سے اللہ تعالیٰ انبیاء مبعوث فرماتا رہا ہے. تو کافر لوگ جب بھی ان کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، ہماری طرح کا آدمی ہے، ہماری طرح کا انسان ہے. اگلی آیت میں فرمایا پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا نبی آتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تو جو لوگ انکار کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے تباہ و برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. اور جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، یعنی جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارا ذکر ہے. کیا تم نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ جو فرمایا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے. اس کے دو مطلب نکالے جاتے ہیں کہ جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے، سبق ہے. اور دوسرا یہ مطلب نکالا جاتا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے. تمہارا ذکر اس طرح سے ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جتنے بھی اقسام کے انسان ہیں، جتنی قسموں کے انسان، ان سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے. مثلا دنیا میں کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں انسانوں کی. پہلی قسم ہے مومنین کی، کہ جو ایمان لانے والے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں. یہ ایک قسم ہے. تو جو مومن ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. وہ اپنا ذکر دیکھے کہاں کہاں مومن کا ذکر ہے، مومن کے بارے میں کیا آیا ہے کہ اگر وہ نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے تو کیا ہے؟ ان کے لیے جنت ہے.
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، ان کے لیے جنت میں نعمتیں ہیں، اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو مومن ہیں وہ اپنا ذکر قرآن میں یوں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا ذکر ہو رہا ہے، کہ یہ ہم ایمان لانے والے ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھنے والے ہیں، وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد ان کے لیے جنت ہے۔ تو وہ ان کا ذکر ہے، وہ اپنا ذکر پڑھتے ہیں کہ یہ ہم مومن ہیں اور ہمارا یہ ذکر ہے۔ دوسری قسم ہے کافروں کی، جو انکار کرنے والے ہیں، تو ان کا بھی قرآن میں ذکر ہے، وہ پڑھ لیں اپنا ذکر، اپنے آپ اپنا دیکھ لیں کہ کہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے، کہ جنہوں نے انکار کیا ہے تو ان کا کیا انجام ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے، اور دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے، بدعملی کی زندگی ہے۔ تو وہ اپنا ذکر پڑھ لیں، قرآن میں کافروں کے بارے میں جو آیات ہیں سب ان کے بارے میں۔ پھر تیسری قسم ہے منافقوں کی، کہ جو ایمان بظاہر لے آتے ہیں مگر وہ اندر سے منافق ہوتے ہیں، اندر سے وہ ایمان نہیں لائے ہوتے ہیں اور احکامات شریعت پر عمل نہیں کرتے صدق دل سے، تو وہ اپنا ذکر پڑھ لیں۔ تو کل یہ تین اقسام کے لوگ پوری دنیا میں رہتے ہیں۔ کافروں میں پھر اہل کتاب بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں یہ کافر ہیں، تو وہ اپنا ذکر پڑھ لیں قرآن میں۔ تو اس لیے یہ جو فرمایا کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، یعنی تم جس قسم ان تین کیٹیگریز سے باہر نہیں ہو، یا تم مومن ہو تو اپنا ذکر قرآن میں پڑھ لو کہ اگر تم مومن ہو، عمل کرنے والے ہو، تمہارے لیے جنت ہے اور تمہاری یہ صفات ہیں، تم نے اس طرح عمل کرنا ہے۔ اگر تم کافر ہو تو پھر تمہیں بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے عذاب کی، کہ مرنے کے بعد تمہارے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے، تم اپنا ذکر قرآن میں پڑھ لو۔ اور اگر تم منافق ہو تو تم اب پھر بھی اپنا ذکر پڑھ لو کہ تم جہنم کی نچلی گہرائی میں ہوگے۔ تو یہ ہے کہ تین قسم کے جو لوگ ہیں وہ دنیا میں رہتے ہیں اور ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو آج کی اس نشست میں ہم نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 تک اردو ترجمہ مطالعہ کیا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم معافی اور مغفرت کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے، انشاءاللہ کل پھر مزید آگے اس سے ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔